جی ویورز، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اسلامیت کے پیپر میں پورے 50 مارکس لینے کے متعلق گائیڈ کروں گا اور آپ کی ٹائم مینجمنٹ اور پیپر پریزنٹیشن دونوں کے متعلق آپ کو بتایا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ آپ ہمارے چینل لرننگ وتھ کیس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو آپ کا کام ہے وہ آپ نے کرنے ہیں شارٹ کویسچنز۔ اسلامیت کے پیپر میں اکثر یہ مسئلہ آتا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ لانگ بہت بڑے ہوتے ہیں، ہم سے ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس لیے سب سے پہلے آپ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں شارٹ کویسچن کے، جن میں سے آپ نے 6 شارٹ کویسچن کرنے ہوتے ہیں۔ اور اسلامیت کے شارٹ کویسچن کوئی اتنے لینتھی نہیں ہوتے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر پارٹ کو آپ نے 15 منٹ دینے ہیں، اور اس کا حساب لگایا جائے تو ہر شارٹ کو آپ ایٹ لیسٹ 2.5 منٹ یعنی 2.5 منٹ دے رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے 30 منٹس میں اپنے سارے شارٹ کویسچن کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اور شارٹ کویسچن کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سوال لکھ کے اس کا آگے نمبر دے دینا، چھوٹی سی ایک سوال کے متعلق گائیڈنس دینی ہوتی ہے، اس سے بہت اچھا امپریشن پڑ رہا ہوتا ہے، تو آپ نے وہ ضرور لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد ختم نبوت ہے تو سب سے پہلے اس کے متعلق تھوڑا سا بتانا ہے، پھر اس کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی ختم کا۔ اس طرح پھر اینڈنگ لائن لگانی ہے آپ نے، پھر اس کی ایک لائن چھوڑ کے دوسرا سوال شروع ہو گیا۔ اگلے پیج پہ بھی یہی ترتیب چل رہی ہے کہ اگر کوئی بھی ترجمہ آتا ہے، کوئی حدیث آتی ہے، تو آپ نے اس ترجمے کی سائڈ پہ ہیڈنگ دے کے اس کے بالکل نیچے آپ نے جو ہے وہ کومے لگانے ہیں۔ کومے جو ہے وہ آپ نے اس سے پین سے نہیں لگانے، آپ نے مارکر سے لگانے ہیں، اور بالکل درمیان میں لکھنا ہے، اور بیچ لفظوں کو آپ نے مارکر سے ضرور بولڈ کرنا ہے تاکہ وہ پرومیننٹ نظر آئیں۔ اور ہر سوال کے اینڈ پہ آپ نے ایک درمیان میں بالکل ایک اینڈنگ لائن لگانی ہے، یہ بہت اچھی ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ سوال کے اندر ڈفرینس واضح ہو رہا ہوتا ہے۔ اس طرح جب آپ کے کوئی فرق کا سوال آ جائے کہ ان دونوں میں فرق کریں، سب سے پہلے آپ نے پین سے درمیان میں لائن لگانی ہے، پھر دونوں کے ٹاپکس لکھنے ہیں، اور ٹاپکس جو ہیں جیسے نبی اور رسول، دونوں پہ بھی آپ نے ایسے ہاریزونٹل لائنز لگانی ہے، اور اس کے ایک لائن چھوڑ کے پھر آپ نے ان کے متعلق جو پوائنٹ ان میں تھوڑا ڈفرینس ہے وہ لکھنے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ پہلے کی کوئی اور بات لکھ رہے ہیں اور دوسرے کا نیچے سے اٹھا کے کوئی پوائنٹ، ایسا نہیں کرنا۔ آپ کا ڈفرینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان دونوں کو کمپیئر کرنا ہوتا ہے کہ کیا ڈفرینس ہے ان میں، تو اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ ایٹ لیسٹ شارٹ میں 2 پوائنٹ ڈفرینس کے ہونے ضروری ہیں، 3 بھی آپ لکھ سکیں تو بہتر ہے۔ اگلے پیج پہ بھی اسی طرح کہ کوئی بھی آپ کو اب قرآنی آیت کا آپ کو آیت آتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آتی ہے، تو آپ اسے ضرور لکھیں۔ اسلامیت میں جتنی آپ آیتیں لکھیں گے اتنے آپ کے چانسز اچھے ہیں۔ اگر اکیلے ترجمے لکھیں گے تو کبھی بھی آپ کو لانگ کویسچن میں پورے مارکس نہیں ملیں گے، شارٹ میں شاید آپ کو مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سوال نمبر 3، دوسرا پارٹ شارٹ کا، تو اس میں بھی جو آیت آئی اس کو لکھا ہے میں نے، تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اس طرح کی آیتوں کو یاد کریں اور لکھیں۔ اگلے پیج میں بھی ہر سوال میں آپ نے مارکر کا استعمال ضرور کرنا ہے۔ اکیلا پین سے لکھیں گے تو کوئی اچھا امپریشن نہیں پڑے گا۔ جیسے بنیادی عقائد آ گئے، بنیادی عقائد میں آپ نے ایسے بلٹس لگا کے لائن بالکل ایک سیدھی ترتیب میں 5 کے 5 لکھنے ہیں، ترتیب آپ کے بالکل ٹھیک ہو، آگے پیچھے نہ ہو، تو آپ کے انشاءاللہ ہر شارٹ کویسچن میں 2 مارکس پکے آ جائیں گے۔ اس کے بعد جب لغوی اور اصطلاحی معنی کا سوال آ جائے کہ اب لغوی معنی کے سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے، وہ لغوی معنی، وہ لغوی تو آپ نے جب معنی آ جائے نا وہ تو آپ نے لکھنا ہی مارکر سے۔ اور اگلے بار میں اصطلاحی معنی، اصطلاحی کی ہیڈنگ دے کے آپ نے 2 یا 3 لائن جو عام اصطلاح میں جو معنی لیا جاتا ہے وہ لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح آگے آپ نے چلتے جانا ہے، ہر شارٹ کویسچن ایسے ہی چلے گا۔ اس کے بعد جب لانگ کویسچن آ جاتے ہیں، لانگ کویسچن 3 ہوتے ہیں جن میں سے آپ نے 2 کرنے ہوتے ہیں۔ پہلے میں نے یہ بات کہی کہ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو رہا تھا، سب سے پہلے جو آپ کے ایم سی کیوز ہیں، ایم سی کیوز بہت ایزی ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر وہ 15 منٹ کہتے ہیں تو آپ نے 7 سے 8 منٹ، یہ بہت زیادہ ٹائم ہے، 5-6 منٹ میں کریں، 7 سے 8 منٹ آپ نے انہیں میکسیمم دے دینے ہیں۔ 7 سے 8 منٹ کے بعد جب آپ 30 منٹ شارٹ کویسچن کو دیں گے، کتنے آپ کے 38 منٹ بچ گئے۔ 38 منٹ ہو گئے تو کتنے بچے؟ 1 گھنٹہ اور 20 منٹ، اور آپ نے ہر لانگ کے لیے ایٹ لیسٹ 35 منٹس بچا کے رکھنے ہیں، اور اگر حساب لگایا جائے تو آپ کے پاس 41 جو منٹ ہیں وہ بچ گئے ہیں ایک لانگ کے لیے۔ تو جو پہلا لانگ آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ وہ 35 میں کمپلیٹ ہو، اور آپ نے لانگ پہلے وہ کرنا ہے جو آپ کو چھوٹا لگتا ہے، وہ اتنا لینتھی آپ نہیں لکھ سکتے، تو سب سے پہلے آپ نے وہ لکھنا ہے۔
لونگ، اور لونگ کی جو لینتھ ہے وہ ویری کرتی ہے ہر سوال میں، لیکن ایٹ لیسٹ اگر 4 پیجوں کا بھی آپ کا ہو رہا ہے لونگ تو آپ کو چانسز ہیں اگر آپ نے پیارا لکھا ہوا ہے۔ جس طرح قرآن کی ایک خصوصیات ہے، سب سے پہلے آخری آسمانی کتب، اس میں دیکھیں کو میں لفظوں کو انڈر لائن کیا ہوا ہے، آگے جو آ جاتی ہے کوئی آیت آ جاتی ہے حدیث، اس کو آپ نے مارکر سے لکھنا ہے۔ اگلے پیج پہ بھی اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز کو میں نے جو اہم لگ رہی ہے وہ اس کو بولڈ کر کے لکھا ہوا ہے۔ اس طرح پورا پیپر میں نے، اور یہ لونگ 32 منٹس میں میرا ہو گیا۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ 32 نہیں تو 35 منٹس تک آپ کا لونگ کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ اور جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکر سے میں نے لفظوں کو لکھا ہے اور انہیں پرومیننٹ کیا ہے تاکہ ایگزامینر کو دیکھ کے ہی پتہ لگ جائے کہ یہ بچے میں قابلیت ہے۔ اس کے بعد حدیث بھی اسی طرح، اور اینڈ پہ آ جاتے ہیں یہ فطری تعلیمات جامع کتاب۔ اس طرح آپ نے پورا لونگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے پورے 8 مارکس آئیں گے ہر لونگ میں۔ اور یہ لونگ 5 پیجوں کا تھا، لیکن لینتھ نہیں مینیج کی جاتی، جو چیز دیکھا وہ یہ ہے کہ اس نے کتنا لکھا ہے اور کیسا ہے، یعنی کہ پورا اس کے مطابق لکھا ہے تو اس کو پورے مارکس دیے جاتے ہیں۔ جب اگلا لونگ آ جائے گا، اگلا لونگ آیا تھا عقیدہ توحید کے اثرات۔ تو عقیدہ توحید کے اثرات آپ نے بک سے بھی پڑھے ہیں، اس کے کافی زیادہ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں کالجز کے وہ بھی خود سے لکھواتے ہیں، تو آپ نے جتنے بھی لکھنے ہیں، یہ بات یاد رکھیں زیادہ لکھنا کمال نہیں ہے، اچھا لکھنا کمال ہے۔ تو آپ نے جتنا بھی لکھنا ہے بالکل ٹھیک لکھنا ہے۔ تو آپ کے ہر لونگ کی جو لینتھ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ایٹ لیسٹ 4 پیجز، اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جگہ جگہ لفظوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، پرومیننٹ کیا ہوا ہے، اور شعر بھی تھا اقبال کا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ اپ کیا ہے۔ دوسرے پیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان میں جب آیت آ جاتی ہے تو یہاں کوئی حدیث آ جاتی ہے تو اس کا سب سے پہلا جو ایگزامینر کی توجہ ہے وہ صرف اور صرف ادھر جاتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے آیتیں یاد کریں، حدیثیں یاد کریں، آپ اپنے ٹیچر سے اس سے متعلق پوچھیں اور لکھیں، اس سے آپ کے نمبر جو ہیں وہ بہت زیادہ انہینس ہوں گے۔ اگلے پیج پہ بھی اب اس میں جو تھا سوال میں کوئی ایسا شعر نہیں تھا کہ، تو میں نے خود اپنے آپ سے ایڈ اپ کیا تاکہ میرے جو پیپر کا امپریشن ہے وہ بہت اچھا بنے۔ اگلے پیج پہ بھی اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ اور آگے بھی اسی طرح اپنے ٹیچر سے پوچھیں کس طرح آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ آیتیں وغیرہ ایڈ اپ کرنی ہے، تو آیتوں سے ہی جو ہے وہ زیادہ تر نمبر مل رہے ہوتے ہیں لانگ کویسچن میں۔ اور اگلے پیج پہ بھی اسی طرح، تو اس طرح میرا کل ملا کے تقریباً 6.5 پیجوں تک میرا لونگ گیا ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ پہلے میں نے وہ لونگ کیا جو مجھے لگتا تھا کہ یہ کم ہے تو میں جلدی جلدی اسے کمپلیٹ کروں، اور دوسرا لونگ وہ کیا تاکہ جس کو میں میکسیمم ٹائم دے سکوں، جتنا مجھے آتا ہے میں اس میں ضرور لکھوں۔ اگر آپ یہ پہلے کرتے تو آپ کو ایسا آپ نہ کر پاتے اور آپ جلدی جلدی میں اس لونگ کو بھی کم کر دیتے۔ تو یہ ایک سکیم تھی آپ کو میں نے بتائی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کی پیپر پریزنٹیشن مینجمنٹ میرے ذمہ ہے، میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا۔ شکریہ۔